میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں مرد میت کے غسل کا طریقہ، کیسے غسل دیں گے۔ اس سے پہلے جاننا ہے کہ ایک مرد کا دوسرے مرد کے لیے ستر کیا ہے، وہ حصہ جسے چھپانا ضروری ہے، اسے ستر کہتے ہیں۔ تو ایک مرد کا دوسرے مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے درمیان کا حصہ یہ ستر کہلاتا ہے، ایک مرد کا دوسرے مرد کے لیے۔ یہی ستر ایک عورت کا دوسرے عورت کے لیے بھی، عورت کا عورت کے لیے ستر کیا ہے؟ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے درمیان کا حصہ، یہ ایک عورت کا عورت کے لیے ستر ہوتا ہے۔ تو مرد کا یہ ستر ہے، مرد جو میت ہے اس کا لباس اتار دیا جائے گا اور جو ستر ہے اس کو ڈھک دیا جائے گا۔ ستر ہم نے آپ کو بتا دیا، گھٹنے ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے درمیان کا حصہ ہے۔ اس ستر کو ڈھک دیں گے، لباس اتار دیں گے اور غسل دیں گے۔ غسل دینے کے لیے غسل سے پہلے آپ پانی کا جو ہے انتظام کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور بیری کے پتے میں غسل دینے کا حکم دیا۔ جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اسے پانی اور بیری کے پتے میں غسل دو، 3 بار یا 5 بار غسل دو، اور پھر عورت تھی تو اسے چوٹی بنانے کے لیے کہا تھا، 3 چوٹی بنا کر پیچھے چھوڑ دو۔ بیری کے پتے اور پانی سے اگر گرم کر لیتے ہیں تو اچھا ہے، بیری کے پتے سے نظافت اچھی ہوتی ہے، طہارت اچھی ہوتی ہے، تو بیری کے پتے مکس کر کے پانی سے غسل دیں گے۔ تو پانی بیری کے پتے والا تیار کر لیں۔ اب اس کے بعد غسل کے لیے آ جائیں، ہاتھ پر دستانہ لگا لیں اور سب سے پہلے میت کے لیے کون سا کام کریں گے؟ صفائی کا۔ ہاتھ پر دستانہ لگا لیں، یہ پہلا کام بتا رہا ہوں آپ کو، اور اس کو دھیان سے سنیں تاکہ آپ بھی اس کام میں شریک ہو کر کسی کی مدد کر سکیں۔ بسا اوقات بہت جگہ پہ اگر کوئی آدمی مخصوص غسل دینے والا ہوتا ہے تو دوسرا اگر وہ بیمار ہو جائے یا کہیں چلا جائے تو پھر غسل دینے والا کوئی ملتا نہیں رہتا ہے، دوسری جگہ سے منگانا پڑتا ہے۔ بستی میں اتنے مسلمان ہو کر جنازے کو غسل دینے والا کوئی نہیں ملتا، کفن دینے والا نہیں ملتا ہے، اور جنازے کی نماز بسا اوقات پڑھانے والا نہیں ملتا ہے، تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو میت کے لیے سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ ہاتھ میں دستانہ لگا لیں اور صفائی ستھرائی کا کام کریں گے۔ صفائی کہاں پہ کرنی ہے؟ اصل جگہ کیا صفائی کی ہے؟ آگے اور پیچھے والا حصہ، آگے اور پیچھے ہاتھ میں دستانہ لگا کر صفائی کر دیں، اور کوشش کریں کہ ہاتھ سے پیٹ سہلا کر نیچے کی طرف دبا کر اگر فضلات اندر ہوں تو وہ نکل جائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ غسل کے بعد پھر فضلات نکلیں۔ تو اس لیے پہلے ہی احتیاطاً پیٹ سہلا کر آہستہ سے ہلکا دبا کر فضلات نکالنے کی کوشش کی جائے، اور آگے اور پیچھے حصے کو سب سے پہلے دھل دیا جائے، اس سے جو ہے اس کی طہارت کر دی جائے۔ اب اس کے بعد صفائی کرنے کے بعد اب آتے ہیں وضو کرنے کی طرف۔ جیسے آپ غسل کرتے ہیں، غسل جنابت کرتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے صفائی کرتے ہیں شرمگاہ کی، ہاتھ کی، پھر اس کے بعد آپ وضو کرتے ہیں۔ تو جیسے نماز کی طرح وضو کرتے ہیں آپ، اسی طریقے سے میت کو وضو کرائیں گے۔ کیسے وضو کرائیں گے؟ پہلے کلائی تک دونوں ہاتھ دھلیں گے، پھر منہ کی صفائی کریں گے، ناک میں پانی ڈال کر ناک کی صفائی کریں گے، پورے چہرے کی صفائی کریں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ کے انہی سمیت دونوں ہاتھ دایاں پھر بایاں، پھر اس کے بعد سر اور کان کا مسح کر دیں گے، پھر اس کے بعد دونوں پیر دھل دیں گے۔ جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے میت کو وضو کرایا جائے گا۔ یہ وضو کر لینے کے بعد اب غسل کریں گے، جیسے ہم لوگ غسل کرتے ہیں اسی طریقے سے غسل کریں گے۔ کیسے غسل دیں گے؟ آپ چہرے پر، سر پہ جو ہے اور داڑھی پر پانی ڈالیں، جیسے حدیث میں آیا ہے غسل جنابت پہ لب سے لے کر 3 لب جو ہے سر پہ پانی لیتے تھے، تو آپ سر پہ پانی ڈالیں، داڑھی پہ، چہرے پہ پانی ڈالیں، پھر اس کے بعد دائیں طرف پانی دیں میت کے، پھر بائیں طرف میت کے پانی دیں، اور پورے جسم پر پانی بہائیں۔ کم از کم کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ پورے بدن کی طہارت کریں، پورے بدن کو صاف کریں، غسل دیں میت کو 3 مرتبہ، اور اگر 3 سے زیادہ مرتبہ ضرورت پڑے تو 5 مرتبہ بھی دے سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ ضرورت پڑے تو 7 مرتبہ بھی دے سکتے ہیں، اور اگر 1 مرتبہ میں بھی طہارت ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ غسل دینا چاہیے۔ آخری مرتبہ پانی میں کافور ملانا چاہیے، کافور یعنی خوشبو والی چیز ملا کر پانی میں مکس کر کے غسل دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ میت کے اندر اگر بدبو وغیرہ ہوگی تو وہ زائل ہو جائے گی اور بدن خوشبودار ہو جائے گا۔ آخری مرتبہ خوشبو کا استعمال ہونا چاہیے، اور اگر خوشبو نہ ملے تو پھر جو ہے جو خوشبو والا صابن ہوتا ہے، شیمپو ہوتا ہے، اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جدید ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں تو اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہو گیا۔ یہ مرد کو اس طریقے سے غسل دیں گے، 3 مرتبہ دیں، 5 مرتبہ دیں، 7 مرتبہ دیں، طاق جو ہے غسل دیتے ہیں تو اچھا ہے۔ اور اگر عورت میت ہو تو عورت میت کا بھی ستر جو ہے وہی ہے جو مرد کے لیے، ایک عورت
کے لیے عورت کا سطر کیا ہے؟ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے درمیان کا حصہ، یہ عورت کے لیے سطر ہوتا ہے۔ اچھا، ایک عورت غسل دے گی، اور ایک عورت کو اس کا شوہر بھی غسل دے سکتا ہے، اور ایک مرد کو اس کی بیوی غسل دے سکتی ہے۔ یہ دلیل سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر جاؤ تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ اچھا، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اپنے یہاں جو سماج میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ شوہر مر جائے تو عورت اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی ہے، اس کے پاس جا نہیں سکتی ہے، اس کو غسل نہیں دے سکتی ہے، یہ جھوٹی بات ہے، یہ غلط بات ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ یہ لوگوں نے پتہ نہیں کیسے اس بات کو پھیلا دیا ہے۔ شوہر مر جائے یا بیوی مر جائے تو میاں بیوی کا رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ ایمان کا رشتہ ایسا مضبوط ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں جنت میں جائے تو دونوں جنت تک یہ رشتہ قائم رہے گا، کہیں رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں سماج والوں نے کیسے اس طرح سے رشتہ ختم کر دیا، وفات سے رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ اس کے برخلاف ان دونوں کے علاوہ ایک عورت کو غسل دے، ایک مرد کو غسل دے۔ عورت کو جب غسل دیتے ہیں تو سطر آپ نے سمجھ لیا، ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ہے، کپڑا بدن کا ہٹا دیا جائے گا، سطر کو ڈھک دیا جائے گا، اور جس طرح سے غسل کے طریقے ہم نے بتائے ہیں مرد کے لیے، پہلے نجاست کی صفائی ہو، ہاتھ پہ دستانہ لگا کر، پھر میت کو وضو کرایا جائے، پھر اس کے بعد غسل دیا جائے، چہرے پر پانی ڈالیں، سر پہ پانی گرائیں، پھر اس کے بعد دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہا کر میت کو 3 مرتبہ غسل دیں، اور آخر مرتبہ میں خوشبو کا استعمال کریں تاکہ میت خوشبودار ہو جائے۔ غسل دینے کا طریقہ یہ تھا۔ اگر کوئی کسی میت کو غسل نہ دے سکیں، کسی وجہ سے لاش سڑ گئی ہو، لاش کٹی پٹی ہو، ایسی ہو کہ اس کو غسل نہ دیا جا سکے، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تیمم کرائیں گے۔ ایسی صورت میں تیمم کرا کے دفن کریں گے۔ تو یہ غسل کا طریقہ تھا۔ اور یہاں یہ بھی سمجھ لیں، عورت اگر غسل دے رہی ہے تو حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ غسل دے سکتی ہے۔ جیسے حیض والی عورت کھانا بناتی ہے، بچے کو گود لیتی ہے، دودھ پلاتی ہے، کام کاج کرتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، صرف نماز اور روزہ منع ہے، نماز اور روزہ منع ہے، تو اس کے لیے غسل دینا بھی منع نہیں ہے، لیکن اپنے سماج میں منع کیا جاتا ہے۔ یہ جہالت اور نادانی ہے، شریعت نہ جاننے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ تو حائضہ عورت یا نفسہ عورت میت کو غسل دے سکتی ہے۔ اور جو آدمی غسل دیتا ہے اس کے حق میں غسل کرنا ضروری نہیں، مستحب اگر کرنا چاہے جس نے میت کو غسل دیا ہے، کیونکہ میت کو دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں کچھ کیفیت طاری ہوتی ہے، سوچ اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ غسل کرنا چاہے تو اچھا، اگر نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اگر وہ پاک ہے تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں، کم از کم وضو کر لے، اور وضو کرنا تو ظاہر سی بات نماز ادا کرے گا تو وضو تو ویسے بھی کرنا ہے، تو کم از کم وہ وضو کر لے۔ ٹھیک ہے، یہ غسل کا طریقہ ہو گیا۔